بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدوری شریف کا ایک سبق، اہم ترین چیپٹر، ہر مسلمان کو اس سبق کی بنیادی باتیں یاد ہونی چاہیے۔ وہ سبق ہے کتاب الرضاع۔ رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں۔ دودھ کے جو رشتے قائم ہوتے ہیں اس سبق میں ان کا بیان ہے۔ بنیادی طور پر یہ مسئلہ یاد رکھیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک بھائی پر نسبی بہن حرام ہوتی ہے، اسی طرح جس بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو اس خاتون کی جو بیٹی ہے وہ اس بچے پر حرام ہو جائے گی۔ یعنی اس دودھ کے رشتے کا جو رشتہ بنتا چلا جائے گا ان رشتوں پر وہی والا حکم آتا چلا جائے گا جو نسب کے رشتوں پر آتا ہے۔ جو بہن بنے گی وہ حرام ہو جائے گی، جو پھپھو بنے گی وہ حرام ہو جائے گی، جو خالہ بنے گی وہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بچی نے دودھ پیا ہے تو جو بھائی بنے گا وہ حرام ہو جائے گا، جو چاچو بنے گا وہ حرام ہو جائے گا، جو ماموں بنے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح ننیال کے رشتے، ددیال کے رشتے، اولاد کے رشتوں میں یہ ساری حرمت چلتی چلی جائے گی۔ یعنی جو نسب کے رشتے کا حکم ہے وہی حکم اس دودھ کے رشتے کا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان مسائل کو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے اس دور میں اگرچہ دودھ پلانے کا رواج بہت کم ہے کہ نہیں پلایا جاتا کسی غیر کا دودھ، لیکن پھر بھی بعض جگہوں پر، بعض گھروں میں، بعض دفعہ مجبوری میں یہ مسئلے پیش آتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی بچے کو دودھ پلائے تو اس کو 4 لوگوں کو بتا دے، خاندان کے افراد کو یہ پتہ ہو کہ اس خاتون کا دودھ اس بچے نے پیا ہے، تاکہ اس بچے کے بڑا ہونے پر جو نکاح کے احکام ہیں، جو پردے کے احکام ہیں وہ کلیئر رہیں۔ کم علمی یا علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ بڑا نقصان دہ صورت ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب رشتہ قائم ہو جاتا ہے، دودھ پلانے والی سے ماں کا رشتہ، اس کی بہن سے خالہ کا رشتہ، دودھ پلانے والی کی بیٹی سے بہن کا رشتہ، دودھ پلانے والی کی ماں سے نانی کا رشتہ، تو یہ رشتہ پھر جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو ان رشتوں میں سے کسی کا تقدس پامال ہوگا تو یہ سارا جرم اس شخص پر آئے گا جس نے اس مسئلے کا خیال نہیں رکھا۔ لہٰذا جب بھی کسی بچے کو دودھ پلایا جائے مدت کے دوران، اس کی ہم ابھی تفصیل کریں گے، تو اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ کہیں لکھ لیا جائے اور خاندان کے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ ہمارا دودھ شریک بیٹا ہے، رضاعی بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان فرمایا۔ اب دوسری بات جو صاحب کتاب نے بیان فرمائی ہے کہ کتنا دودھ پئیں گے اور کتنی عمر تک پئیں گے، تو یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ تو پہلی بات صاحب کتاب نے بیان فرمائی، قلیل الرضاع و کثیرہ۔ قلیل ہو یا کثیر ہو، دودھ پلانے والی نے دودھ پلایا، چاہے پیٹ بھر کے پلا دیا، کثیر پلا دیا، چاہے 2-4 قطرے پلا دیا، چاہے ایک ہی قطرہ پلا دیا، حلق سے نیچے وہ ایک قطرہ بھی اترے گا تو بچے کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ بچہ اس دودھ پلانے والی خاتون کا بیٹا بن جائے گا۔ جب یہ اس کا بیٹا بن جائے گا تو پھر رشتے سارے اسی کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو قلیل رضاعت ہو یا کثیر ہو، اس کی دلیل، چونکہ ہمارا یہ سبق ہے قدوری شریف کا، تو اس عنوان پر دلیل یہ ہے کہ رب کائنات جل جلالہ نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، ان رشتوں کا ذکر فرمایا جن کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہے، تو وہاں ایک رشتہ یہ بیان فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تم پر تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔
تو اصول فقہ پڑھنے والے طلباء ساتھ اصول الشاشی جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جسے اللہ نے مطلق ذکر فرمایا ہو تو وہاں کسی ایک فرد پر بھی عمل ہو جائے تو مطلق پر عمل ہو جاتا ہے. سو ارضعنکم میں ایک قطرے کی بھی رضاعت آئے گی تو حکم ثابت ہو جائے گا. اسی طرح جو ابھی ہم نے روایت ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من النسب یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب او کما قال علیہ السلام، کہ رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. اس میں بھی نبی پاک نے رضاعت میں کم یا زیادہ ہونے کی تفصیل نہیں بیان فرمائی، اور جب نبی پاک نے بیان نہیں کی تو کوئی بھی شخص اس کو کم زیادہ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. لہذا اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ تھوڑا پیا ہے یا زیادہ پیا ہے تو یہ خیال غلط ہے. تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا، ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اترے گا تو بچے کا رشتہ قائم ہو جائے گا. دوسری بات ارشاد فرمایا اذا حصل فی مدت الرضاع، جب یہ دودھ کا پینا، بچے کو جو دودھ پلایا گیا، جب یہ معاملہ مدت رضاعت میں ہو. اب یہ مدت رضاعت کیا ہے؟ مدت رضاعت میں مفتہ بھی قول یہ ہے، یعنی کہ 2 سال تک حولین کاملین دودھ پلانا جائز ہے. 24 مہینے دودھ پلانا جائز ہے. یہ جو 2 سال کی بات کی، یہ صاحبین امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے 30 مہینے یعنی 2.5 سال، 30 ماہ، یہ امام اعظم کا موقف ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 30 مہینے تک، یعنی بچہ ایج جو ہے اس کی پیدائش سے لے کر 2.5 سال جب اس کی عمر ہوگی تو اس سے پہلے اگر بچے کو دودھ پلا دیا گیا تو بچے کا رشتہ قائم ہو جائے گا. صاحبین یہ کہتے ہیں کہ 2 سال یعنی 24 مہینے میں اگر دودھ پلایا گیا تو بچے کا رشتہ قائم ہوگا. اب چونکہ یہ کلپ بہت سارے لوگ سنیں گے تو ایک بات یاد رکھیں، جب علماء کا یوں اختلاف آتا ہے تو اس کا فائنل یہ ہوتا ہے کہ ایک مفتہ بھی قول ذکر کیا جاتا ہے. مفتہ بھی قول یعنی فائنل کر کے بتایا جاتا ہے. یہ استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب یہ بتایا ہے کہ صاحبین کے نزدیک 2 سال مدت رضاعت ہے اور امام اعظم کے نزدیک 30 مہینے، تو 6 مہینے کا گیپ ہے. آخر درست قول کس کا ہے؟ فتویٰ کس پر دیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں مفتہ بھی قول کیا ہے؟ تو مفتہ بھی قول امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اسی قول پر فتویٰ ہوگا کہ 30 مہینے یعنی 2.5 سال میں اگر کسی نے دودھ پلایا، پیدائش سے لے کر بچے کی ایج جب 2.5 سال ہوگی تو اس کے اندر اگر دودھ پلایا تو وہ بچہ اس دودھ پلانے والی کا بیٹا بن جائے گا یا بیٹی بن جائے گی، رشتہ قائم ہو جائے گا. البتہ صاحبین کے مذہب پر بھی عمل ہوگا، وہ یوں کہ ایک ہے دودھ پلانے سے رشتہ قائم ہونا اور ایک ہے کہ دودھ پلانے کی اجازت ہونا. دودھ پلانے کی جو اجازت ہے ماں کو وہ 2 سال ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانا منع ہے، 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلایا جا سکے گا. لیکن اگر کسی نے 2 سال کے بعد بھی دودھ پلایا، اگرچہ گناہ گار ہوں گے لیکن رشتہ قائم ہو جائے گا. کب تک؟ 2.5 سال تک. امید ہے یہ بات سمجھ آئی ہوگی. یعنی دودھ پلانا جائز کب تک ہے؟ اگر یہ بات کی جائے تو صاحبین کے مذہب پر عمل ہوگا کہ 2 سال تک دودھ پلانا جائز ہے. اور اگر یہ سوال قائم کیا جائے کہ رشتہ کب تک قائم ہوگا، حرمت کتنی عمر تک قائم ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم کے مذہب پر عمل ہے. یعنی 30 مہینے جب بچے کی ایج ہوگی تو اس سے پہلے اگر دودھ پلا دیا گیا تو بچے کا اس ماں سے رشتہ قائم ہو جائے گا. تو فرمایا تعلق بہ التحریم، حرمت کا حکم اس کے متعلق ہو جائے گا، اس دودھ پینے پر حرمت کا حکم لگ جائے گا.
اب اس میں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ 30 مہینے سے پہلے اگر بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو رشتہ قائم ہوگا۔ اب 30 مہینے کے بعد بچے کے 30 مہینے پہلا دن ہے، وہ جو فرسٹ ڈے ہے اس کا، اس میں دودھ پیے، 5 سال کی عمر میں دودھ پیے، 10 سال کی عمر میں دودھ پیے، 20 سال کی عمر میں دودھ پیے، 50 سال کی عمر میں دودھ پیے، تو یہ دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس سے رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ 30 مہینے کے بعد اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا زندگی کے کسی بھی حصے میں تو اس کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ البتہ یہ دودھ پینا ممنوع ہے، 2 سال کے بعد دودھ پلانا بھی منع ہے اور دودھ پینا بھی منع ہے۔ وہ مسئلہ کافی سارے احباب کو تنگ کرتا ہے کہ کسی شوہر نے دودھ پی لیا بیوی کا تو کیا حکم ہے، تو امید ہے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ آیا ہوگا کہ 30 مہینے کے بعد اگر دودھ پیا نگلا تو یہ منع ہے، حرام، گناہ ملے گا، لیکن اس سے رشتہ قائم نہیں ہوگا، یعنی وہ بہن بھائی والا جو یا ماں بیٹے والا رشتہ ہے یہ قائم نہیں ہوگا۔ یہ رشتہ 30 سال کی ایج کے اندر قائم ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔